انہوں نے پارٹی کو جس طرح سے توڑنے میں کردار ادا کیا، اس کے اوپر بھی ایم کے ایم جو ہے اس کو بڑی ایک میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے فیصلے سازی میں جتنا کا آپ لوگوں کا رول ہے وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے اور اب یہ اس سے مزید ثابت ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جس طریقے سے نیچے گئی ہے پچھلے 6 مہینوں میں، یہ اس کی ایک اور مثال ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے. کراچی میں جس طرح سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ جو ہماری فوج نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے کراچی ایک بالکل ٹیررزم ہب بن گیا تھا، جہاں پہ کسی شخص کے پاس کوئی جو سمجھیے کہ لا اینڈ آرڈر، کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں پہ تھا، قتل کا کوئی پرابلم نہیں تھا، اسٹریٹ کرائم یہ بہت بڑھ گئے تھے، اور ہماری ایک بہت بڑے آپریشنز کے نتیجے میں اس میں بہت قربانیاں ہوئیں. یہ دیکھیں ہم لوگوں کو ہی بھول جاتے ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے یہ سارا امن کراچی کو ملا. کراچی کو امن آرام سے سکون سے نہیں ملا. پہلے جب آپریشن ہوا 94 میں جو نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا، اس کے بعد جب آپریشن ختم ہوا اور ایم کے ایم سے دوبارہ صلح ہو گئی، ایک ایک پولیس والے کو چن چن کے وہاں پہ شہید کیا گیا. اب پھر آپ آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کے نتائج آتے ہیں، اسٹیبلٹی آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، اوپر کوئی اور صاحب آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے بچے جو شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ ان آپریشنز میں، ان کارروائیوں میں، ان کا بھی تو کوئی والی وارث بنے نا، ریاست ان کا بھی تو خیال کرے. یہ تو نہیں کہ آپ نے آپریشنز کیے، وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے، ریاست آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہو گئے، بعد میں جو ہے وہ پالیسی چینج ہو گئی، وہی لوگ واپس آ گئے، ان سب کو جو ہے آپ نے چن چن کے مارنا شروع کر دیا. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک تکلیف دہ امر ہے، اور اس کے اوپر ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں، اور قطعی طور کے اوپر یہ کراچی کو دوبارہ اس طرح سے اگر موالیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس طرح سے اگر ٹیررسٹ کے حوالے کیا جاتا ہے، ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے، اور ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تحریک انصاف اس وقت پوری جو ہے وہ انشاءاللہ کراچی کے عوام کا جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرے گی. ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہیں. جب ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پیدا کی جاتی ہیں تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچائیں اور لیڈرشپ کو ختم کریں. یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے بار بار، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں انارکی بڑھتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد بڑھتا ہے، اور اصل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کوشش کی گئی، پوری سازش تیار کی گئی ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی. پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کا تو وہ جو ویکیوم پیدا ہوا، وہ جو خلا پیدا ہوا، وہ تو پوری ہی نہیں ہو سکا. اور آج آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی ہی ختم ہو گئی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اور ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو 4 صوبوں کی تھی، کل جو سروے آیا آپ نے دیکھا کہ اس میں 1% لوگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ کوئی امید رکھتے ہیں، جہاں پہ عمران خان کے ساتھ ابھی 51% لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ترجیح دی ہے. 66% لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشنز کروائیں. ایک ملک جس میں 2/3 اکثریت کہہ رہی ہے فوری الیکشن کرائیں، وہاں پہ کانوں پہ جوئی نہیں رینگ رہی، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی رہنی چاہیے. کل جو آرمی چیف نے وہاں پہ اسپیچ کی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اسپیچ تھی، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ بڑی مثبت سوچ ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے، اور صرف اس میں یہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی پاکستان میں ہوئی ہے اس کی تحقیقات بھی ضروری ہیں کہ انسٹیبلٹی جو موجودہ ہے یہ کیسے ہوئی، اور کن کن فورسز نے ان کو جو ہے وہ لیڈ کیا، کیسے یہاں پہ ہم پہنچے. اس وقت جو ریاست کا حال ہے وہ تو دیکھ کے آپ حیران ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ گھنٹہ گھر چوک بن گیا ہے. وہاں سے لیکس ایسے آ رہی ہیں جیسے کہ وہ چوک میں بیٹھ کے وزیر اعظم باتیں کر رہا تھا یا لوگ باتیں کر رہے تھے. وزیر اعظم چاہے عمران خان ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، یہ پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اگر اس عہدے کی عزت کا، تقریم کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ
ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح سے لیک ہو رہی ہیں، منسٹرز کی باتیں لیک ہو رہی ہیں، ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ باقاعدہ وائٹ ٹیپ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا آپ ایٹمی طاقت ہم اپنے آپ کو کہیں؟ کیا اس کے اوپر ہمارے تمام وہ ادارے جو وزیر اعظم کے آفس کی حفاظت پہ مامور ہیں، کیا پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا یہ، اور اس کے اوپر ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہے ہمارا، اور اس طرح کے جوکرز انفارچونیٹلی پاکستان میں لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں فورینزک کراؤ. یو آر ڈیفنس منسٹر آف پاکستان، پہلے ایکسپلین کریں یہ ساری ٹیپس ہوئی کیسے ہیں. آپ پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں ہے، 5واں بڑا ملک ہے، اس طرح سے آپ مذاق بنوا رہے ہیں اپنے ملک کا. یہ آپ نے حیثیت اور اوقات چھوڑی ہے اپنے ٹاپ آفیسز کی کہ ان کی جو ہے وہ آپ مین جو آفس میں گفتگویں ہیں اور پھر اس کے ٹوٹے جوڑ کے لیک جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب آخر کس نے دینا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کسی جو ذمہ دار افسر ہے وہ آگے بڑھا ہو اور اس نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہو. کوئی اور ملک ہوتا، اور کوئی بہت، میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی فرسٹ ورلڈ کا بڑا کوئی مہذب کوئی ٹاپ ملک ہوتا، تھوڑا سا بھی کوئی مہذب ملک ہوتا، یہاں پہ استعفوں کی لائنیں لگ جاتی. لوگ ذمہ داری قبول کرتے کہ یہ ہمارے فیلئر ہوا ہے اور ہم اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کا مذاق بن گیا ہے، پارلیمنٹ ایک بالکل مذاق بن گئی ہے. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کر رہے ہیں اور حکمران پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے چلی گئی ہے اور اس کے بعد ٹھٹھے لگا رہے ہیں پریزیڈنٹ کے. تو اگر کوئی ادارہ بچے گا ہی نہیں، کوئی انسٹیٹیوشن بچے گا ہی نہیں، کسی کی رسپیکٹ آپ نے چھوڑنی ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے اوپر آپ ایف آئی آریں بنا رہے ہیں. ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے جی، 144 کی ایف آئی آر ہو گئی ہے، فلانے میجسٹریٹ سے درخواست لے لیں، وہ فلانے میجسٹریٹ کی توہین ہو گئی ہے، جناب آپ فلانی جگہ پہ آ جائیں. آپ کیا، اس کا مطلب ہے کہ عوام کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے پاکستان میں، لوگوں کی کوئی حیثیت ہی آپ نے نہیں چھوڑی ہوئی. جو یہاں کا پاپولر لیڈر ہے آپ اس کی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. فون ٹیپس ہو رہی ہیں، جب تک باقی سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کے سامنے ہیں، ان کے جو حالات ہیں. اتنا بڑا جو کیوس پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.